لیکن آپ تو اسی تسلسل میں چل رہے ہیں، کوئی بھی مطمئن نہیں نظر آ رہا ہے. نہیں بات ہے اس کے اوپر بھی میں ایک تھوڑی سی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. پریزیڈنٹ پاکستان نے اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اسپیشل جو نیگوشیٹ کریں، جیسے کہہ رہے ہیں اختر مینگل سے دوسرے جو حضرات ہیں سب سے وہ بات چیت چل رہی ہے اور سب کے ساتھ وہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی. وہ اس لیے میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے 8 دن پہلے ہی اس کے اوپر ایک میٹنگ بنائی ہے جس کے اندر ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے وہاں کے بلوچستان کے پارٹی کے ان کو اور جنرل سیکرٹری آیت اللہ درانی کو بھی اس میں شامل کیا گیا کہ تمام لیول سے ان کے ساتھ بات کی جائے اور ہماری نیک نیتی کے ساتھ کوشش ہے کہ یہ تمام لوگ اکٹھے ہوں اور جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ٹیبل کے اوپر ہمیں کنونس کر لیں یا ہم ان کو کریں. آپ کے لیکن بات یہ ہے مستقبل کے پلیز ناٹ می تھینک یو سر، آپ ایم ایل کیو میں نہیں ہے تو میں اس کا حصہ نہیں ہوں. طلعت حسین اکبر بگٹی کی قبر پر ابھی بھی لوگ طلعت حسین اکبر بگٹی کے اور وہاں کے جو بلوچ لیڈروں کے ساتھ کیا ہے جس سے وہ آگ ابھی تک لگی ہوئی ہے. اس کو ٹائم لگنا ہے ٹھنڈا. یہ طلعت ایک ایسا ملک ہے جہاں فسکل ڈیٹ ریسپانسبلٹی ایکٹ کی سارے چیزیں بسٹ ہو گئی ہیں. میں اسی لنک کر رہی ہوں، سن لیجئے. آپ مشرف کی بات کی ہے تو آپ ٹائم ویسٹ نہ کیجئے، میں نے آپ کو بالکل نہیں انٹرپٹ کیا. یہ ایسا ملک ہے جس میں آپ نے ڈیٹ جو ہے یو بسٹڈ اٹ، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. یہ ایسا ملک ہے جہاں 8 لاکھ جو بھٹے والے ہیں اور باقی ان کو منیمم ویج نہیں مل رہی ہے. یہ ان کا خط ہے آل پاکستان فیڈریشن آف یونین، یونائٹڈ ٹریڈ یونین کا. یہ ایک ایسا ملک ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں بلوچستان میں کرپشن اتنی ہائی لیول کی ہو رہی ہے، جہاں سارے کے سارے جو روڈ پروجیکٹس ہیں وہ سارے مکمل طور پہ بیسکلی بند ہو چکے ہیں. تو وہاں تو کوئی کام بیسکلی ہو نہیں رہا ہے جو چھوڑ کے گئے. چاہے آپ وہ دیکھ لیں، مجھے یہ بتائیں کہ یو ایس بیسز کس نے، یو ایس جو کانسولیٹس ہیں وہ کس نے الاؤ کیے وہاں اتنے زیادہ، کس خوشی میں الاؤ کیے. اس کے علاوہ یہ جو این ایچ اے کے سارے پروجیکٹس رک گئے ہیں. گوادر پورٹ ابھی تک فنکشنلی، چلے ہم اتنے برے تھے 3 سال میں گوادر کا کیا ہوا، 3 سال میں ریکوٹک کا کیا ہوا، 3 سال میں فلڈ ریہیبلیٹیشن پہ سارا کیا ہوا. غلطی ہوئی لیکن کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے ہوئی، کیسے ہوئی، وہ آنسرز ابھی تک ملک کے سامنے نہیں آئے. اچھا انہوں نے تو بگٹی صاحب کو مارا، آپ نے جنرل مشرف کو آپ نے پکڑ نہیں کی. اگر بلوچستان کے اندر کوئی سمبولیکلی، میں بات کروں سمبولیکلی اگر کسی چیز کا اثر ہو سکتا ہے، جو پکے جابز ہیں کہاں دیے بلوچیوں کو، کہاں پکے جابز. جنرل پرویز مشرف سے پوچھ پرتیت کے لیے کچھ آپ کو قدم تو اٹھانا چاہیے تھا. اس کے اوپر دیکھیں اس میں اگر آئینی طور پہ دیکھیں تو وہ صدر بن چکا تھا، آئینی طور پہ صدر تھا جس کو تو مانتے نہیں. میری بات سنیں نا، دیکھیں پالیٹکس میں جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر اس حوالہ سے بات کریں تو سپریم کورٹ کے جو افتخار چوئی صاحب تھے اس وقت بھی، تو انہوں نے ان کو ریلیف دیا تھا کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یونیفارم میں بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. چلو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں روزانہ سبی جیسے واقعات کے اندر اور ٹارگیٹ کلنگ کے اندر، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں جو ایجنسیز کے ہاتھوں اٹھائے جاتے ہیں، لیٹ می کمپلیٹ دا پکچر. ان کا کیا قصور ہے کہ آپ کی ٹرین جو ہے وہ چل ہی نہیں پا رہی؟ کیونکہ ان کی ٹرین چل رہی ہے. سوری ایک سیکنڈ، میں 2 سیکنڈ بات کر لوں پھر انہوں نے جو کہنا ہے. ان کی ٹرین صرف اور صرف منی میکنگ وینچر ہے بلوچستان اینڈ باقی سارے علاقوں میں. الائز بن رہے ہیں آپ کی پارٹی کے لیڈران جو ہیں جن سے آپ نے سچ بات کر رہی ہوں. وہ اگر غلطیاں ہو رہی ہیں آپ بھی کیبنٹ پوسٹ لے لیں گے. خدا نہ خاصہ میں نے ایسی غلطی نہیں کرنی. میں صرف اگر خدا نہ خاصہ وہ غلطی سے آفر بھی کر دیتے ہیں تو I'm not interested. میں بات کر رہی ہوں اٹس اے منی میکنگ وینچر. بلوچستان میں پیسے بن رہے ہیں جیسے باقی سارے صوبوں میں پیسے بن رہے ہیں. تو حکومت بہت بزی ہے پیسے بنانے میں. یہ ساری کرپشن ہو رہی ہے اور اس میں اور بیسکلی گورننس کیوں نہیں ہو رہی؟ کرپشن ہو رہی ہے اینڈ ایوری ون از ہیپی کیونکہ سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کرپشن میں. بات ساری یہ. اچھا میں ذرا اقبال حیدر صاحب کے پاس ریورس راؤنڈ میں پھر میں ڈاکٹر عبد المالک کے پاس جاؤں گا. اقبال صاحب اب میں بالکل صاف سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تمام ریاستیں جو ہیں انہوں نے اپنی حدود مقرر کی ہوتی ہیں. وہ ریاست اچھی ہے یا بری ہے اس کے اوپر ہمیں بحث کرنی چاہیے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو گروپس ریاست کے موجودہ وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے، جن کا لٹریچر واضح ہے کہ ہم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اور بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، بھلے وہ امریکہ کی مدد سے ہو یا ہندوستان کی مدد سے. دیٹس پارٹ آف دا لٹریچر. آپ یہ بتائیے گا اور مختصراً پلیز کہ ان کے ساتھ نقطہ آغاز کیا ہوگا.
How do you start to negotiate? اپنے اعمال سے نہیں، الگ میرا ایک جملہ ہے طلعت حسین، میں حکومت پاکستان اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ان سیسیشنسٹ ایلیمنٹس کو غلط ثابت کر دے کہ بلوچستان اور بلوچیوں کے مفادات پاکستان کے اندر ہیں، یہ ثابت کرنا ہمارا فرض ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ 18ویں ترمیم میں آپ نے پروونشل اٹانومی کی بات کی ہے، ابھی تک ان کو نہیں ملی۔ جو میں نے پہلے کہا پرویز مشرف کی رپورٹ میں پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پر اقبال حیدر صاحب ذرا چیک تو کریں، ذرا چیک تو کریں کتنے پیسے ملے ہیں اقبال حیدر صاحب، پیسوں کی بات پیسے گئے کدھر ہیں، ذرا چیک تو کریں۔ پیسوں کی بات نہیں ہے، پیسے تو ساری بات پیسوں کی نہیں ہے، لیکن بہت سی بات پیسوں کی تھی۔ پیسوں کی بات نہیں ہے، اپنے اختیارات کی بات ہے، معدنیات کے اوپر کنٹرول کی بات ہے، اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کے اختیارات کی بات ہے، جو کہ بلوچی مانگ رہے ہیں۔ اس وقت کی ضرورت ہے، جو میں نے پہلے کہا کہ تینوں بلوچی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر آپ انگیج کریں اور جندلہ کو بلوچستان سے نکال باہر کریں، طالبان کو بلوچستان سے نکال باہر کریں، دہشت گردوں کو چاہے وہ BLA کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں ان کو نکال باہر کریں اور بلوچستان میں پرامن بقائے باہمی کی بنیاد کے اوپر ایک نظام نافذ کریں۔ یہ ہے ہمارے بلوچستان کا کچھ بیسک چیزیں، جیسے آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا، میں I can't come to grips with that۔ جب کوئی مان ہی نہیں رہا پاکستان کو تو آپ اس کے ساتھ سیریسلی کیا بات کریں گے؟ I'm a politician, right? So I'm supposed to be talking to them. میں ان سے بات کیا کروں؟ کیسے بات کریں؟ اس سوال کو میں اسٹوڈیو میں چھوڑے جاتا ہوں، اچھا لیکن اس سوال کو میں چھوڑے جاتا ہوں، یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا ہمیں جواب تلاش کرنا ہے کہ جو ریاست کے اور آئین کے اور فیڈریشن کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، we have to how do we engage with them؟ اچھا ڈسپروو کریں، اوکے that's one point of view۔ میں چاروں مہمانوں کا مشکور ہوں۔ ناظرین، سبی کے واقعے نے بلوچستان کے اوپر توجہ مرکوز کروائی، بہت اندوناک واقعہ۔ اخبارات کے اندر جب یہ واقعات چھپتے ہیں توجہ دیا کریں، یہ تمام حصے پاکستان کا حصہ ہیں، ہر جگہ پر دکھ اور سکھ سانجے ہیں۔ سبی کے اندر بہت اندوناک واقعہ ہوا ہے، ہمیں حکومتی حلقوں سے بھی درخواست کرتے ہیں اس کا نوٹس لیں، اس کا فالو اپ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔